السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دن پہلے اپنے تازہ بیان میں ایک اہم اعلان کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ دوبارہ افغانستان کے باگرام ایئر بیس پر واپسی کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ ہے ٹرمپ کے الفاظ: اے افغانستان والو، ہم واپس آ رہے ہیں۔ اور یہی آپ کے لیے آج کی اصل بریکنگ نیوز۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر باگرام ایئر بیس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے، اور امریکہ دوبارہ اسے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ کیا واقعی امریکہ کے لیے یہ ممکن ہو پائے گا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو ملیں گے اسی ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے طرف۔ دوستو، افغانستان کا مشہور باگرام ایئر بیس دراصل ملک کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ یہ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے تقریباً 40 کلومیٹر دور شمال میں صوبہ پروان کے علاقے چاریگر کے قریب واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 40 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ امریکہ نے سن 2001 میں افغانستان پر حملے کے بعد اس بیس کو جدید طرز پر تعمیر کیا۔ اس کے دو بڑی اور لمبی کنکریٹ رن ویز ہیں، جن میں سے ایک کی لمبائی تقریباً 11,800 فٹ ہے۔ ان رن ویز پر بھاری بمبر طیارے اور بڑے کارگو طیارے بھی بآسانی اتر سکتے ہیں۔ یہاں ہزاروں فوجیوں کی رہائش، اسپتال، بنکرز، کمانڈ سینٹرز اور بڑے پیمانے کے لاجسٹکس کی سہولیات موجود تھے، جس کی وجہ سے یہ بیس ایک چھوٹے شہر کے مانند نظر آتا تھا۔ 2004 میں باگرام میں ایک دوسرا طویل رن وے بنایا گیا، جس پر تقریباً $48 ملین خرچ ہوئے۔ 2009 تک یہ بیس ہزاروں فوجیوں کی قیام کی گنجائش رکھتا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی عارضی جگہ نہیں بلکہ ایک مستقل اور اسٹریٹجک ہب تھا۔ سامعین، باگرام ایئر بیس کی جیوگرافک پوزیشن بھی اسے غیر معمولی اہمیت دیتی ہے۔ یہ مقام وسطی اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، جہاں سے افغانستان، پاکستان، ایران، وسطی ایشیائی ریاستوں اور چین کے سرحدی علاقوں تک براہ راست رسائی ممکن ہے۔ چین کی سرحد یہاں سے تقریباً 400 کلومیٹر، جبکہ پاکستان کی سرحد صرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بیس نہ صرف افغانستان بلکہ پوری خطے کے لیے ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک مقام سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے لیے باگرام کی اہمیت صرف ایک فوجی اڈے تک محدود نہیں رہی، یہی ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے وہ بیک وقت روس، چین اور ایران کی سرگرمیوں پر قریب سے نظر رکھ سکتا ہے۔ ایران، جو ہمیشہ اسرائیل اور مغربی پالیسیوں کے خلاف موقف اختیار کرتا ہے، بھی اس کے دائرہ اثر میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی قیادت اکثر اس بیس پر دوبارہ واپسی کی بات کرتی رہتی ہے، کیونکہ یہ مقام خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کرنے والا پوائنٹ ہے۔ اگرچہ بعض دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ باگرام سے چین کی نیوکلیئر مراکز قریب ہے، لیکن حقیقت میں ان کا فاصلہ تقریباً 1800 کلومیٹر ہے۔ اس کے باوجود یہ بیس امریکہ کے لیے ایک طاقتور علامت رہا ہے، جسے عسکری طاقت کے ساتھ ساتھ سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ کی باگرام ایئر بیس سے متعلق بیانات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اپنی صدارتی انتخابی مہم کے دوران بھی وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ باگرام دراصل امریکہ کا ہے اور ہم اسے ہر حال میں واپس لیں گے۔ بعد میں جب وہ صدر کے منصب پر فائز ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی موقف دہرایا۔ اب حال ہی میں برطانیہ کے دورے کے دوران ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ کو باگرام ایئر بیس پر واپسی کرنی ہوگی۔ ان کی مسلسل بیانات نے افغانستان اور خطے میں ایک نئے بے چینی اور بحث کو جنم دیا ہے۔ مبصرین کے مطابق اگر یہ دعوے عملی شکل اختیار کر گئے تو افغانستان اور امریکہ کے درمیان ایک نیا بڑا تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ سامعین، دوسری جانب طالبان نے ٹرمپ کی ان دعووں کو فوراً رد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ باگرام ایئر بیس کسی صورت امریکہ کو واپس نہیں دیں گے۔ طالبان کے ترجمان اور دفاعی حکام نے کہا کہ وہ 20 سال کی طویل جنگ جھیلنے کے بعد اپنے وطن کے سرحدی کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ اگر امریکہ نے اصرار کیا تو وہ مزاحمت کے لیے تیار ہے۔
طالبان نے اپنی پالیسی کو افغان خود مختاری اور دوحہ معاہدے کی اصولوں کے ساتھ جوڑا ہے اور بین الاقوامی برادری کو یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرحدی سالمیت قابل احترام ہے۔ ماہرین کے مطابق طالبان کی اس رد عمل نے خطے میں بے چینی مزید بڑھا دی ہے اور اگر دونوں فریق زبانی تناؤ سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنے لگے تو یہ صورتحال نہ صرف افغانستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی شدید کشیدگی کا سبب بن سکتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ آخر باگرام ایئر بیس امریکہ کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ نے اس بیس پر اربوں ڈالر خرچ کیے اور اسے ایک عام فوجی اڈے کے بجائے ایک مکمل فوجی شہر میں تبدیل کر دیا۔ وہ تمام سہولیات موجود ہے جو کسی بڑے اور جدید فوجی آپریشن کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ باگرام میں 2 بڑے رن وے ہیں جن پر نہ صرف عام فوجی طیارے بلکہ ایسے ہیوی بمبار بھی اتر سکتے ہیں جو ایٹمی ہتھیاروں کی ترسیل کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کا مشہور B-2 بمبر یہاں لینڈ کر سکتا ہے جو اپنی طاقت اور رینج کے اعتبار سے دنیا کی خطرناک ترین طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی خصوصیات باگرام کو امریکہ کے لیے ایک غیر معمولی اسٹریٹجک پوائنٹ بناتی ہے۔ اس بیس کو امریکہ نے صرف ایک ایئر بیس نہیں بلکہ ایک فوجی کمپلیکس کی شکل دی تھی۔ یہاں محفوظ شیلٹرز تعمیر کیے گئے تاکہ جنگ کے دوران جہازوں کو بچایا جا سکے۔ ایک بڑا ہسپتال بنایا گیا جس میں ہزاروں فوجیوں کا علاج ممکن تھا۔ فوجیوں کے رہائش، ٹریننگ کیمپس، کمانڈ سینٹرز اور ہر وہ سہولت فراہم کی گئی جو ایک طویل جنگ یا بڑے فوجی آپریشن کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ باگرام میں فوجیوں کی گنجائش بھی غیر معمولی تھی۔ یہاں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فوجیوں کو ایک وقت میں تعینات کیا جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے باگرام کو امریکہ کے لیے خطے میں کسی بڑے آپریشن کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اگر طالبان کبھی یہ بیس امریکہ کو واپس دینے پر راضی بھی ہو جائے جو حقیقت میں ناممکن نظر آتا ہے تو بظاہر افغانستان کو کچھ معاشی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ماہرین کی نزدیک یہ صرف امریکی اسٹریٹجک مقاصد کو تقویت دے گا اور افغان خود مختاری پر ایک نیا سوالیہ نشان کھڑا کرے گا۔ سامعین، امریکہ نے باگرام ایئر بیس دوبارہ حاصل کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی ضرور کی ہے، مگر یہ ایک نہایت مشکل اور مہنگا آپریشن ہے۔ براہ راست فوجی آپریشن کے لیے تقریباً 10,000 فوجیوں کے ساتھ بھاری لاجسٹک، طبی اور سپلائی انفراسٹرکچر درکار ہوگا، لیکن اصل رکاوٹ طالبان کے سخت مزاحمت، روس، چین اور ایران کی حساسیت اور پاکستان سمیت پڑوسی ممالکوں کی غیر یقینی پالیسیاں ہے۔ اس لیے ماہرین کے مطابق باگرام پر قبضہ تکنیکی طور پر ممکن ضرور ہے، مگر سیاسی و معاشی قیمتوں کے باعث یہ غیر مطلوب راستہ سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے پاس باگرام ایئر بیس حاصل کرنے کے لیے 3 ممکنہ راستے ہیں۔ فوجی آپریشن، براہ راست تعیناتی مگر یہ خطے میں کشیدگی بڑھا دے گا، مذاکرات، سیاسی بات چیت، لیکن طالبان کی انکاری پوزیشن بڑی رکاوٹ ہے، سیاسی و معاشی دباؤ، معاہدے یا پابندیوں کے ذریعے، مگر اس کا بوجھ افغان عوام پر پڑے گا۔ ہر راستے کے اپنے بڑے خطرات اور نتائج ہے اور اگر تنازع شدت اختیار کرے تو نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کا امن متاثر ہو سکتا ہے۔ ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ معاملات صرف بیانات تک محدود رہے اور عملی تصادم نہ ہو۔ افغانستان ہمارے ہمسایہ ملک ہے اور ہمیں خطے میں امن اور استحکام کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو اس موضوع پر مزید سوالات یا خیالات ہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔